سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آئین پارلیمان اور آئین میں جو جو نظر آ رہا ہے واضح موقف ہے کہ پارلیمان نے کہہ دیا ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. 21 ارب روپے دینے کے لیے کہا تھا سپریم کورٹ نے الیکشنز کی مد میں. یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے صوبائی الیکشنز ہیں جس کے لیے 14 مئی کی تاریخ پنجاب کے لیے آ چکی ہے اور خیبر پختونخوا کے لیے آخری مہینہ مئی کا بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تو کوئی فائنل ڈیٹ واضح نہیں ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج کابینہ میں یہ استدعا آئی کہ اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ 21 ارب روپے دینے ہیں. انہوں نے اس بات کو پارلیمنٹ کو بھیج دیا، پارلیمنٹ نے اس پر اعتراض لگا دیا اور ایک متفقانہ طور پر جو فیصلہ سامنے آیا وہ یہی ہے کہ وہ پیسے نہیں دیں گے. اب پیسے نہیں دیں گے تو کنٹیمپٹ لگتی ہے. شہباز شریف صاحب کیا گھر جاتے ہیں؟ کیا یہ لنڈن پلان کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ آج فواد چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ لنڈن پلان ہے. پہلے ایک لنڈن پلان عمران خان صاحب کے خلاف بنا تھا، اب ایک پلان شہباز شریف صاحب کے خلاف بن گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب آج تشریف لائے کورٹ میں اور انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ ان کو یہ بڑی مصدقہ اطلاعات ہے کہ وہ عید کے چھٹیوں کے درمیان وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو ضمانت دی جائے اور باقی ان کے کیسز جو چل رہے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے. اب یہ ایک اور معاملہ ہے، اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہے تو پھر اگر یہ کارروائی ہو رہی ہے تو الیکشنز جو 14 مئی کو ہونے ہیں اس کے لیے جو ہونی چاہیے الیکشن کیمپیننگ ہونی چاہیے، آپ کو سڑکوں پر نکلنا چاہیے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کیونکہ کیمپین واضح طور پر سپریم کورٹ کی سپورٹ میں تو سامنے آ رہی ہے، لیکن ان کی اپنی انتخابی کیمپین کا آغاز باقاعدہ طور پر اب تک نہیں ہوا ہے. اس پر بھی بات کریں گے آگے جا کے پروگرام میں، لیکن عمران خان صاحب نے آج کورٹ میں کیا فرمایا ذرا سن لیجئے. اگر انہوں نے اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ پیسہ نہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا آئین ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہاں قانون کی حکمرانی بالکل ہی ختم ہو گیا. اب آگے ہی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، بعد میں چارج لگائے جاتے ہیں، ہر دوسرے دن کو پی ٹی آئی کا آدمی پکڑ لیتے ہیں، سینئر لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح کا اس وقت ہمارے پورے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے میڈیا پہ، تو یہ تو پاکستان میں پہلے ہی کوئی ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو گئے ہیں. اب ایک ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اگر الیکشن نہیں ہوتا، اگر یہ فنڈز نہیں دیتے اور اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوتا تو آئین ختم ہو گیا پاکستان میں. الیکشن ہوں گے لیکن 14 مئی کو نہیں ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں وہ بھی ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے کہ کچھ برف پگھلائی جائے دونوں کے درمیان، پی ڈی ایم اور آف کورس پاکستان تحریک انصاف، اور کمیٹیاں بھی بن گئی ہیں، لیکن یہ کمیٹیاں جو ہیں مذاکرات کرنے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں، اور ظاہر ہے پھر کوئی نئی ڈیٹ سامنے آتی ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو پائے گا یا نہیں. کیا یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ پارٹی جو ہے ان کی ساری ایفرٹس جو ہیں وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ثابت ہوں گی یا کوئی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں؟ لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب کا ایک واضح موقف ہے. اب بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ آیا کہ کیا یہ جو پیمنٹ ہے، یہ جو 21 ارب روپے ہیں، کیا وہ اسٹیٹ بینک جاری کر سکتی تھی؟ کیا کابینہ اس کی منظوری دے سکتی تھی؟ کیا پارلیمان میں اس معاملے کا اٹھانا ضروری تھا؟ اور کیا یہ آئینی تھا؟ اور کیا یہ اس پروسیس کو اس طرح سے الانگیٹ کیا جا سکتا ہے، پرولونگ کیا جا سکتا ہے؟ اب ان تمام معاملات میں جو گفتگو تھی سراج الحق صاحب کی، انہوں نے بھی آج یہی فرمایا ہے کہ جب خالی جگہ چھوڑیں گے تو خالی جگہ پر کرنے کے لیے جس طرح باجوہ صاحب نے کہا تھا ان کو وہ آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر جگہ پر بھی ہو تو بھی خالی کر دی جاتی ہے. یہاں پر خالی جگہ کم ہی پر ہوئی ہے، پوری جگہ ضرور خالی ہوئی ہے. لیکن اس پر مزید بات کر لیتے ہیں. ریاض فتیانہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیں دیں گے. بہت شکریہ فتیانہ صاحب آپ نے جوائن کیا. عابد ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بار کونسل کا بھی ایک بڑا واضح موقف سامنے آیا ہے. فواد چودھری صاحب کے اوپر بھی کرٹیسزم آیا ہے کیونکہ فواد چودھری صاحب کچھ دن پہلے تک یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ٹاؤٹس ہیں، اینڈ آئی ایم جسٹ کوٹنگ ہم، میں نہیں سمجھتی لیکن وہ ٹاؤٹس انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا اور اس کا اردو ترجمہ میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے وہ لفظ بھی استعمال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان بار کونسل کا میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ظاہر ہے کہ لاہور اس سے بری و زماں ہے کیونکہ لاہور میں اسٹرائک جب کال ہوتی ہے تو لاہور والے اسٹرائک کو بھی نہیں مانتے اور لاہور میں عمران خان صاحب کی سپورٹ بہرحال موجود ہے. فتیانہ صاحب، اب گتھی سلجھانے کا معاملہ ہے اور گتھی ایسے الجھ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پروئی گئی جو لڑی ہے وہ پارلیمان تک جاتی ہے، لیکن پارلیمان کہتی ہے کہ ہمارے جو ایریا میں انکروچمنٹ ہو رہی ہے، اوور ریچ ہے. اب معاملہ اتنا سادہ رہا نہیں ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نظر نہیں آ رہے. آپ لوگ بھی کوئی الیکشن کیمپین ان فل سوئنگ نہیں کرتے دکھائی دے رہے. آپ لوگ بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے تو ایک مہم چلا رہے ہیں، لیکن الیکشن مہم تو آپ بھی نہیں چلا رہے. اس کا مطلب ہے آپ مذاکرات کے لیے اوپن ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج فواد چودھری صاحب نے اس سے بالکل برعکس بات کی ہے کہ ہم جنرل انتخابات پہ گفتگو ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن پنجاب میں الیکشن بہرحال 14 مئی کو ہوں گے. جی سر.
سنا بچہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج تاریخ کا سب سے خوفناک اور تشویشناک آئینی بحران ہے پاکستان میں. بڑی مشکل سے 1973 کا آئین متفقہ آئین بنا تھا، لیکن اب محسوس ہی ہو رہا ہے کہ شاید آئین ختم ہو چکا ہے. کیونکہ اگر آئین پہ عمل نہیں ہوگا، جو ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، مدنی معاہدہ ہے ریاست اور عوام کے درمیان، اور اس پہ تمام ادارے تقسیم ہو جائیں گے اور سیاست تو پہلی تقسیم ہے، تو اس کے نتیجے میں ملک کا مستقبل داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو کئی نئے مطالبے، نئے صوبوں کے مطالبے، کوئی آزادی کی مانگیں، یہ ساری چیزیں ایک نیا بند دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی. کون کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ خدا کے لیے اپنی انا ایگو کے خول سے باہر نکلنا چاہیے پی ڈی ایم کو. اور آئین کے بارے میں تشریح عدلیہ نے کی ہے، جسٹس جواد حسین صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے حکم دیا، پھر سپریم کورٹ کے بینچ نے چیف جسٹس سبرائی میں حکم دیا، صدر مملکت نے خط لکھا. یہ سارا کچھ وہ ریاست کے سربراہ ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ ہوا میں اڑا رہے ہیں تمام فیصلوں کو اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ کوئی لکھا ہوا آئین میں نہیں ہے کہ ضرور 4 صوبے اور وفاق کا الیکشن ایک روز ہوگا. ایسا پہلے پنجاب میں، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ 3 دن پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا، 3 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہوتا تھا. خود پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود اس سسٹم میں لڑا الیکشن. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں 26 صوبے ہیں، ان کو اسٹیٹس کہتے ہیں، اور اس میں سارا سال کسی نہ کسی صوبے میں الیکشن 5 سال کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، محض ایک بھاگنے کا ایک بہانہ ہے کہ ہم الیکشن سے عوام کو فیس نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی پرفارمنس بہت برا ہے، مہنگائی کی حالت بہت زیادہ ہے. اگر آئین کی شیک 224 پہ، آرٹیکل 224 پہ عمل نہیں ہوتا اور اس پہ عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ریٹ آف لا تو ختم ہو گئی، آئین کی بالادستی تو ختم ہو گئی. اور جہاں تک پارلیمنٹ کا حصہ، میں خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، کئی دفعہ ممبر اسمبلی رہا ہوں، وزیر بھی رہا ہوں، اور اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کا چیئرمین بھی تھا، ہیومن رائٹس کا بھی تھا، پارلیمنٹری افیئرز کا بھی تھا. تو پارلیمنٹ کی جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو، وہ 2/3 میجورٹی سے ہو سکتی ہے، اس میں آپ چاہیں تو کسی ادارے کے اختیارات بالکل کاٹ سکتے ہیں. تو حکومت کو 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس لیے آئینی طور پر وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں کر سکتے. رہے گی قانون سازی، تو قانون سازی آئین سے بالاتر نہیں ہے. اور جب آئین سے قانون ٹکراتا ہے تو پریویل آئین کرتا ہے، اور آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے، عدلیہ کرتی ہے. اس میں بہام تو نہیں ہے. اب ساقی صاحب بڑے سینئر اور بہت میرے لیے بہت قابل احترام وکیل ہیں، میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں، یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اس سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی اچھی تاریخ نہیں لکھی جا رہی. اور تاریخ کا مورخ اور پہیہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں. تو یہ سب کچھ آ رہا ہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ نوجوان نسل کو پتہ چلے گا کہ کون آئین کے ساتھ کھڑا تھا اور کون آئین کے پرچے اڑانے میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اس میں وکلا، ٹھیک ہے. میں خود بھی چھوٹا سا وکیل ہوں، تو وکلا کو سب سے بڑا اہم رول ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، وکلا بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، بینچ بھی ڈیوائیڈڈ تھا، سپریم کورٹ کے اپنے ججز صاحبان کی ڈویژن بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے، پارلیمنٹ الگ کھڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف الگ کھڑی ہے. تو ڈویژن میڈیا میں بھی موجود ہے، ڈویژن تو ہر جگہ ہے. ساقی صاحب آپ رہنمائی فرما دیجیے گا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، ہم نے سنا ہے، لیکن پارلیمنٹ جو مورخ لکھے گا تاریخ، جس طرح سے فتیانہ صاحب کہہ رہے تھے، مورخ 2022 کے بارے میں کیا لکھے گا؟ اپریل کے حوالے سے مورخ کیا لکھے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف آئین کے خلاف کھڑی تھی یا آئین کے ساتھ کھڑی تھی؟ اور کیا مورخ یہ لکھے گا کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے پھر 2023 میں آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ جی سر. تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیں، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو آئین ہے جس ملک میں اور جس سیاست میں تحریری آئین ہوتا ہے، اس میں آئین بھی سپریم ہوتا ہے، اور اس کے تحت ڈائیکاٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہمارے اس آئین میں موجود ہے، وفاقی پارلیمانی طرز حکومت ہے، اور اس کی یعنی جو فنکشنالٹی ہے، اس کا جو پروسیس آف ایگزیکیوشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، وہ سارا طے ہے. اس میں مقننہ کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ طے ہیں، عدلیہ کی ڈومین اور جورسڈکشن طے ہے، اور اسی طرح انتظامیہ کے معاملات جو ہیں وہ بھی آئین کے اندر طے شدہ ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائیکاٹمی آف پاور کا پرنسپل ہے ہمارے جو آئین میں ایک یعنی کے تحت ہم چلاتے ہیں سارا ریاست کے نظام کے.
اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آئین 184(3) میں جو ترمیم کا مطالبہ ہے، یقیناً وہ مطالبہ تمام ملک کے باشعور طبقات جو ہیں وہ اس کا مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ 184(3) کا جس طرح استعمال کیا جاتا رہا الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف، وہ ایک پرسسٹنٹ پوائنٹ آف کنسرن رہا ہے ہمارا، اور ہم کہتے آئے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ منتخب لوگوں کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے ان کو ریموو کیا جائے۔ لیکن اس پہ اگلا سوال یہ تھا کہ کیا 184(3) میں آئین کیے بغیر آپ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے آئین میں کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ کیونکہ ہم وکلاء ہیں، وکلاء اپنی انتخابی رائے قانونی بصیرت کے مطابق رکھتے ہیں، تو میں نہایت عدل سے یہ موقف رکھتا ہوں کہ یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے آئین میں نہ کچھ داخل کیا جا سکتا ہے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کے اندر جو اس کا جو کنٹینٹ آف لیجسلیشن ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں ایک ملک ہے جو انریٹن کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہا ہے وہ ہے برطانیہ کا۔ برطانیہ میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنانے کے علاوہ تمام قوانین جو ہیں وہ بنا سکتی ہے اور لاگو کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی دنیا میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پارلیمنٹ کی اپنی لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، اور جو سسٹم ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کی اپنی جو ساقی صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میرے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی موجود ہیں، میں ان سے ایک منٹ ان کو انکلوڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کو مولانا صاحب نے کسی ہنگامی میٹنگ کے لیے طلب کر لیا، شاید اس میں بھی کوئی بریکنگ نیوز ہو۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ساقی صاحب فرما رہے تھے کہ ہر چیز طے شدہ ہے، آئین کا جو دائرہ کار ہے وہ بھی طے ہے، آئین پاکستان ہر ادارے کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی حدود کیا ہے، اس کے پاورز کیا ہے، لیکن اتنی طے شدہ بات ہے، ایسی لکھی بھی بات ہے، لیکن پھر بھی ابہام موجود ہے۔ تو یہ ابہام دور کرنے کے لیے جو پیسے نہ دینے کا فیصلہ پارلیمنٹ کا ہے، کیا یہ کنٹیمپٹ ایشو بن سکتا ہے؟ کیا واقعی شہباز شریف صاحب کو کنٹیمپٹ ہو سکتا ہے یا پوری پارلیمنٹ کو گھر گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پوری پارلیمنٹ گھر جائے گی۔ جی سر۔ پارلیمان تو خیر نہیں جا سکتا، آرٹیکل 190 کی لینگویج اگر دیکھیں گے تو وہ پارلیمان پہ جو ہے نا وہ کوئی آرڈر جو ہے ان کا بائنڈنگ نہیں ہے، تو جب آرڈر بائنڈنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پارلیمان اس سے باہر جا سکتی ہے۔ اب سوال آپ کے پاس یہ آئے گا کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں نا ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کہتا، ایک طرف پارلیمان ہے اور ایک طرف کورٹ ہے، ایک پارلیمان کی ڈائریکشن ہے اور ایک کورٹ کی ڈائریکشن ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ کس کی بات مانے گا؟ ظاہر ہے پارلیمان کی بات مانے گا، تو اس کی وزیر اعظم کی یہ مجبوری ہے کہ وہ پارلیمان کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر وہ پارلیمان کی بات نہیں مانے گا تو وزیر اعظم نہیں رہے گا، کورٹ کی بات مانے یا نہ مانے وہ اس میں پھر اس کے الگ اپنے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پہ جو ہے نا پارلیمان کی بات اس پہ زیادہ بائنڈنگ ہے۔ اچھا یہ فرماجیے کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کو جو ہنگامی طور پر بلایا ہے مولانا صاحب نے، ذرا خبر تو دیں کہ کس لیے بلایا ہے، کیونکہ مذاکرات کے لیے تو وہ صاف انکاری ہیں، کیا کوئی برف پگھلنے کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے مذاکرات فائنل حل ہے؟ کیونکہ جو لنڈن پلان ہے وہ تو عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینا ہی ہے، اور الیکشنز ہوں گے اپنے وقت پر ہوں گے لیکن اس میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، کیا یہی موقف ہے پی ڈی ایم کا؟ دیکھیے ابھی تک پی ڈی ایم نے جماعتوں کا الگ الگ موقف تو ہے مگر اجتماعی طور پہ کوئی موقف اناؤنس نہیں کیا۔ شاید کل 3:30 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ میٹنگ ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس میں مولانا صاحب خود تو نہیں ہوں گے، اسد ہوں گی اور شاید میری ڈیوٹی لگے گی، تو یہ فی الوقت تو کل موقف ممکن ہے اسی میں بن جائے، اور اسی لیے بلوائی گئی ہو یہ میٹنگ۔ مجھے نہیں پتا اس کے اغراض و مقاصد نہیں پتا، مگر مجھے کنوے کیا گیا ہے کہ آپ نے اسد کو کمپنی کرنا ہے۔ اچھا یہ آئین کی خلاف ورزی کنسیڈر ہوگی اگر کنٹیمپٹ کا ایشو کل آتا ہے، جس طرح سے بار بار پریڈکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، اور ظاہر ہے کچھ لیگل مائنڈز بھی یہ کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ کا ایشو تو بنا ہی بنا اور شہباز شریف صاحب تو گھر جائیں گے، تو یہ معاملہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا پھر یہ بھی ایک الگ بحث چھڑ جائے گی کہ کنٹیمپٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پہلے ججز کی کانسٹیٹیوشن پہ سوال تھے، اب یہ کہ بھئی پارلیمان ریفیوز کر سکتی ہے، کیا کابینہ کو پیسے دینا منظور کر لینا چاہیے تھا؟ کیا اسٹیٹ بینک کو بلا کر ان سے اکاؤنٹ ڈیٹیلز مانگی جا سکتی
سکتی ہیں, دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک کے پاس کتنے پیسے ہیں اور اس میں سے اتنے نکال کے اس وقت الیکشن میں دے دیں. کیا یہ اپنی جو تجاوز سے حدود سے تجاوز کیا ہے سپریم کورٹ نے, آپ سمجھتے ہیں اس معاملے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھا سپریم کورٹ اس میں بھی انٹر ہو گئی ہے, اور یہ جو انٹر ہونا ہے سپریم کورٹ کا یہ مزید کمپلیکیشنز جو ہے نا وہ پیدا کرے گا. اس حوالے سے بعض نے جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا ہے اور شاید بلیک ڈے جو ہے نا وہ بھی منایا جا رہا ہے. معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اگر انہوں نے کنٹمپٹ کی طرف معاملے کو لے جانے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے پارلیمان جو ہے اب اپنی قربانی مزید جو ہے نا وہ اس سے بھی شاید بڑی قربانی کے لیے تیار ہو جائے گا. میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے نا وہ غلط طور پہ عدالتی فیصلے کی نظر ہو کے وہ دنیا سے چلے گئے, اور 2 پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سیاست سے ایک پوری زندگی کے لیے شاید اور ایک سرٹن پیریڈ کے لیے فارغ ہوئے. تو اب یہ مزید جو ہے شاید اس کو بیئر نہیں کیا جائے گا. اچھا یہ بتا دیں, جماعت اسلامی جو بڑے ایفرٹس کر رہی ہے اس وقت, جماعت اسلامی کہہ رہی ہے خالی جگہ پر ہو جاتی ہے, خالی جگہ کو پر مت ہونے دیجیے, خالی جگہ مت چھوڑیے, کیونکہ مگر میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پر جگہ بھی خالی ہو جاتی ہیں. آپ کیا فرمائیے گا, جو جماعت اسلامی کے اس وقت کنسرٹڈ ایفرٹس ہیں وہ کوئی فروٹ بیئر کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے آگے مزید؟ دیکھیے جماعت اسلامی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے, اور میں انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, مگر میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ شاید ان کی فرمائش پہ یہ ایفرٹ شروع کی گئی ہیں, اور اگر وہ اس کے ساتھ اپنے رویے کو بھی درست کر لیں تو میرا خیال ہے کہ مزید بہتر ہو جائے گا. یہ لوگوں کے نام رکھنا, لوگوں کو چور ڈاکو کہنا, اس سے جو نا رجوع کر لیں تو ممکن ہے کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے, اپنا ایٹیٹیوڈ درست کریں تو تمام مسئلے ہو جائیں گے, رویے کو درست کریں. بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب. فتیانہ صاحب, I'm going to leave you, جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی ہے, اور ساقی صاحب آپ بھی اگر ویجے تو ٹیک کوئک بریک واپس آتے ہیں تو پھر آپ دونوں ساتھ ہوں گے, پھر آپ لوگوں کا ریاکشن لیتے ہیں اس گفتگو پر. ویلکم بیک. لمبی بریکس بڑے صبر کا امتحان ہوتی ہیں مہمانوں کے لیے, خاص کر آئی ایم ویری گریٹفل کہ دونوں حضرات نے بڑا پیشنٹلی ویٹ کیا. فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی بریک سے پہلے, بس اس کا کرکس یہی ہے کہ مولانا صاحب کا جو ہے انڈیویجول فیصلہ ہے, ابھی پی ڈی ایم کا فیصلہ ہونا باقی ہے. کل 3:30 بجے تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ 3 وزرائے اعظم کی تاریخ تو رکھ دی گئی ہے, ایک کو دنیا سے ہی بھیج دیا گیا, ایک کو تاحیات نااہل کیا گیا, اور ایک کو پارشلی نااہل کیا گیا, جو گیلانی صاحب. میں آپ کے پاس آتی ہوں فتیانہ صاحب, اگر ذرا آپ اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا کہ یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں لاسٹ ویک میں ہوں گے, ابھی تک اس کی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر پنجاب میں الیکشن سپوزنگ ویسے تو وہ انشاءاللہ کہہ دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے, تو شاید نہ ہی ہوں, لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا, جو شیخ رشید صاحب بھی آج ایک پٹیشن لے کے چلے گئے ہیں کورٹ کہ انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب ایک غیر آئینی طریقے سے آئے ہیں, ان کو غیر آئینی طریقے سے مسلط کیا گیا, اس لیے ان کو ہٹا دیا جائے. تو اب گیون دا فیکٹ کہ وہ جو ایک انٹرم سیٹ اپ ہے آپ کے بقول وہ سپورٹ کرتا ہے اس وقت موجودہ حکومت کو, تو دے کین ڈو سم تھنگ کہ آپ واقعی ہار بھی جائیں الیکشنز, پھر آپ الیکشنز کے رزلٹ کو نہیں مانیں گے, تو ایسے معاملات میں آپ کو نہیں لگتا خود گریز کرنا بہتر ہوگا؟ دیکھیں 3 باتیں ہیں. پہلی بات ایک آئین کی سپرمیسی, اور اس کے ساتھ ہے پارلیمنٹ کی بالادستی. میں یہاں پہ کہوں گا کہ نیشنل اسمبلی تو ادھوری ہے. 125 حلقوں کی نمائندگی قومی اسمبلی میں ہے ہی نہیں. آنریبل اسپیکر صاحب نے ان کے استعفے آئین کے آرٹیکل 64 اور رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس نیشنل اسمبلی کے رول 43 کی وائلیشن کرتے ہوئے, اور اپنے ہی کئی تقاریر اور میڈیا ٹاک کی وائلیشن کرتے ہوئے ایکسیپٹ کیے, جس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. پہلی بات ہے قومی اسمبلی نامکمل. نمبر 2, قومی اسمبلی میں اپوزیشن ہی نہیں ہے, اور فرینڈلی اپوزیشن ایک شخص کو بٹھایا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ نون لیگ ٹکٹ دے دے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے فشانتے نہیں ہیں مسلم لیگ نون کے وزیر اور میری قربانیوں کو, اور وہ جب وزیر اعظم تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیسک بجا رہا ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر. عملاً تو ہے ہی نہیں. کون سی ایسی ڈیموکریسی ہے, کون سی ایسی قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ہے جو وداؤٹ اپوزیشن چل رہی ہوتی ہے؟ یہ تو پھر بالکل ڈکٹیٹرشپ ہے, اور وہ اس وقت پارلیمنٹری ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ, اور اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ انتخابات نہیں کروانا چاہتے, آئین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے, جسٹس جواد حسین لاہور ہائی کورٹ محترم ان کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں, صدر مملکت کا خط ماننے کو تیار نہیں سربراہ مملکت ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سربراہی میں بینچ کے فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے, تو آپ ماننے کو کیا چاہ رہے ہیں؟
اگر آپ نے سب کچھ ہی آئین اور قانون سے ماروا کرنا ہے تو عملاً آئین ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، اگر جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے، اگر فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، جو آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 تک ریاست کی کسٹوڈین ہے آئین اور عوام کا، تو یہ سارا کچھ انارکی کی طرف جا رہا ہے، ایک مملکت خدا داد پاکستان کو انارکی کی شدید طرف جا رہا ہے. نقصان ٹھیک ہے، پہنچنے کا احتمال ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے، میں ساقی صاحب آپ کے پاس آؤں گی. یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی کامران مرزا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کو کتنی دفعہ گھر بھیجیں گے وزیر اعظم کو. پارلیمنٹ کو تو خیر بھیج نہیں سکتے گھر، لیکن اب یہ کوئی بھی رولز کے ساتھ تو نہیں کھیل رہا ہے. نو بڈی از پلئنگ بائی دا بک اینڈ نو بڈی از پلئنگ بائی دا رولز. لیکن لفظ ہے آئین اور لفظ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، لیکن یہ صرف لفاظی ہے کیونکہ باقی تو ہو تو سیاست ہی رہی ہے. اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کے جو اندر ججز میں جو تقسیم ہے وہ بھی اس کو ہوا دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ان کو بھی اپنی مرضی کا ایک تشریح مل رہی ہے اس وقت موجودہ حکومت کو کہ کس طرح سے وہ فیصلے کو 4-3 سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس تمام تگ و دو میں آئین کی پامالی ہوگی یا عوام کا نقصان ہوگا، الیکشنز تو پھر بھی نہیں ہوں گے. تو معاملہ ونس اینڈ فار آل سیٹل کیسے ہوگا؟ معاملہ سیٹل کرنے کا لیکن ایک طریقہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ جو کسی بھی پولیٹیکل کلچر میں ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں چلائی جاتی ہیں. لیکن اگر ڈیڈ لاک کی صورت یہ ہے کہ نفرت اور تعصبات کی دیواریں بہت بلند کر لی گئی ہیں اور کوئی روزن خوراک تازہ ہوا اور تازہ مکالمے کے لیے موجود نہیں ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے. اور اب آہستہ آہستہ ہم تو یہ دیکھیں گے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے بعد ہم اب انسٹیٹیوشنل کولیپس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ پارلیمان اور سپریم کورٹ کی آپس میں یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ میرا خیال ہے بڑی ایک عجیب صورتحال اختیار کرے گی. اور دیکھیں اگر سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ اب غلط یا صحیح کو میں نہیں کہتا، اس کے ریویو کے لیے اس کو انڈو کرنے کے لیے بھی آئین کے اندر اور رولز کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہے، لیکن کچھ فریق کہتے ہیں جی کہ اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا. تو ایک کنٹینیوس ایک کنٹینشیس سچویشن بہت سائڈز پہ ہے. تو اگر یہ انسٹیٹیوشنل کلیپس ہو جائے اور سپریم کورٹ جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ اگر اس کے احکامات نہیں مانے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریاست تحلیل ہو جائے گی. State would cease to exist in case there is no Supreme Court in the country. ایک یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کی یعنی اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے اور اس کو وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کا ریئیکشن کا اسٹائل جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ کی بونا پارٹیزم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور جوڈیشل سائڈ جو ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے ملک میں ایک لمبی تاریخ رکھتی ہے جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کی. اور عدالتیں آپ اگر تاریخ کا تھوڑا سا یعنی تناظر دیکھیں، اس کو دیکھیں، جو عدالتیں ہمیشہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو لیجیٹیمیسی پرووائڈ کرتی رہی ہیں. وہ انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے پرائم منسٹر کو 184 طریقے کے تحت گھر بھیجتی رہی ہیں. یہ دیکھو انپریسیڈنٹڈ ایونٹس ہوتے رہے. یہاں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایکسیکیوٹ کیا گیا، جوڈیشل مرڈر کیا گیا اس کا. یہ ساری ہسٹری بہرحال ہماری عدلیہ کی تاریخ کوئی ایسی قابل فخر نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چھوٹے موٹے پیچز آتے ہیں اور اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل اینٹی کے طور پر آپ کے پاس اس کو قائم رکھنے، اس کو سسٹین رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور پارلیمان کی بالادستی بھی ہم مانتے ہیں، سول سپریمیسی بھی ہمارا ساری زندگی کی جدوجہد کا حاصل رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمان جو ہے وہ آئین کو اپنی مرضی سے وائلیٹ کرنے کی سپریمیسی رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی، کیونکہ وہ خود پابند ہے. پارلیمنٹ کے تمام اراکین جو ہیں وہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے اسی آئین کے اندر، اور اسی آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے سپریم کورٹ کے ججز نے. اب کون اپنے حلف سے وفاداری کر رہا ہے اور کون اس سے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ تاریخ فیصلہ تو کرے گی. لیکن بنیادی مسئلہ اس وقت ملک کی جو داخلی صورتحال ہے، عوامی سطح پر جو غربت، بے روزگاری، انفلیشن اور مہنگائی کا جو افریت ہے،
मैं समझता हूँ पॉलिटिकल क्लास को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, पॉलिटिकल कल्चर को री इनिशिएट करना चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए मिल बैठकर कोई ऐसी सूरत इख्तियार की जाए जिससे मखलूक खुदा का भला हो सके, मुल्क को दाखिली इस्तेहकाम हासिल हो सके और हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को जिंदगी, रोशनी और कर्ज से आज़ाद मुस्तकबिल मुहैया करने की कोई जद्दोजहद कर सकें। सर आप दुआ ही कर सकते हैं इस हवाले से, लेकिन साकी साहब एक पॉइंट जरा फरमा दीजिएगा कि अगर तो ये मुज़ाकरात होते हैं तो जाहिर है कि 14 मई की जो तारीख है वो नहीं मीट करी जाएगी, क्योंकि उसके बाद की कोई तारीख रखते हैं, थोड़ा सा ये पीछे आते हैं, थोड़ा सा वो आगे आते हैं, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे इसका फैसला करेगी? क्या दोबारा रिव्यू में जाएंगे कि हमने फैसला कर लिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ कर कि अब हमें ये तारीख करनी? क्योंकि आपको याद होगा फैसला लिखने से पहले एक रिसेस में कहा गया था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने फरमाया था कि आप अपने अपने नुमाइंदों से बात कर लें, अपने हुकूमती नुमाइंदों से, फिर हमें बताएं कि क्या आप लोग साथ बैठने को तैयार हैं या नहीं, मैं फैसला लिख दूं। अब वो फैसला क्योंकि अमल में आ गया है एक तरह से, तो उस फैसले के ऊपर नजरसानी या रिव्यू पिटीशन दायर होगी वंस ये कोई मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कोई स्ट्रिक्टो सेंसो इस तरह की एडजुडिकेशन तो नहीं है ना बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज विद रिगार्ड टू सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये प्राइमरीली एक पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल क्राइसिस को आपने थ्रू डायलॉग ही उसको चैनलाइज करके किसी लॉजिकल तरीके से उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होता है। अगर कोई ये फ्री कैर आपस में कोई मामला तय कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को अपनी अना का मसला बनाने की क्या जरूरत होगी, जब पॉलिटिकल एक्टर्स ऑफ द कंट्री इकट्ठे बैठ के एक फैसला कर लेंगे। तो यानी कि 90 दिन का आइन वाला मामला जो है फिर वो मुर्तकिब नहीं होते ना कंटेम्प्ट के, फिर ना पीटीआई मुर्तकिब होती है, ना जमात इस्लामी मुर्तकिब होती है कंटेम्प्ट के, ना ही पार्लियामेंट। 90 दिन के मामले में भी देखें सच दोनों तरफ पूरा नहीं है, आधा आधा सच है दोनों तरफ, और ये हमें अपना सच सिर्फ आधा है, वो पूरा हमें गलत फहमी। सर आपके नजदीक पूरा सच क्या है साकी साहब, आपके नजदीक पूरा सच क्या है? मेरे नजदीक पूरा सच ये है कि जब असेंबलियां ये पंजाब असेंबली बहाल हो गई थी फिर उसको डिसॉल्व करने की क्या जरूरत थी? ये भी एक कोई पॉलिटिकल डिसीजन था किसी फोर्स का, उसके नतीजे में फिर आना और जिद के मामला शुरू हुए और वो पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और अब पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट का आपस में तसादम की सूरत हाल सामने आ रही है। देखिए हमने मैच्योर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर लीडरशिप ने इन मामलात को नहीं चलाया और उसकी वजह यह है कि यहाँ तसब और नफरत की बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शनरी पॉलिटिक्स बड़ी हुई है ना, ये नहीं कर रहे हो तो मैं ये कर दूंगा, मैं पार्लियामेंट से निकल जाऊंगा, मैं पंजाब असेंबली रिजॉल्व कर दूंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रिजॉल्व कर दूंगा, तो वो हो गया। और वहां पे भी बड़ा चैलेंज दिया जा रहा था नून लीग की तरफ से, दें जी अभी इस्तीफा दें, अभी तहलील करें, लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं कि किसी को भी, आई थिंक दोनों ने एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट किया है। फतियाना साहब अब ये कॉज तो जो भी है अब इसका इफेक्ट हो रहा है पूरे मुल्क पर, आपने जिस तरह से साकी साहब ने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि अवाम के बड़े मसाइल हैं, आप लोग अपने मसाइल हल करें ताकि अवाम के बारे में कुछ सोचें। इमरान खान साहब भी थोड़ा सा अपने रवैये में नरमी लेकर, वो तो अभी भी कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए वो एक टीम तश्कील दे देंगे, वो खुद नहीं आएंगे मुज़ाकरात में, तो ये कैसे मुज़ाकरात होंगे फिर? एक तो मैं ये अर्ज करूं कि पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान सेटअप, ये 22 अप्रैल को एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब उसकी एक नया बुरान पैदा हो जाएगा कि पंजाब में अब वज़ीर आला कौन हो। ज़ाहिर है इसमें फिर एज एडमिनिस्ट्रेटर जो रवायत है या आइन में कुछ लिखा हुआ है वो तो साबिक वज़ीर आला ही एज ए टेक ओवर करेगा इक़्तिदार को, और फिर एक नया जो रिप्रेजेंटेटिव को लाना पड़ेगा आपको दोबारा वापस। नंबर 2, मुज़ाकरात इंतखाबात के लिए वहाँ होते हैं जहाँ आइन में ना लिखा हो, अबहाम हो। आइन तो बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। तो मुज़ाकरात अगर नहीं, एक बंदा हार रहा है, एक बंदा जीत रहा है, तो हारने वाला अगर इलेक्शन की डेट देता ही नहीं है तो इसका मतलब आइन पे अमल ना किया जाए, फिर आइन तो ख़त्म हो गया ना। नंबर 3, इस वक्त
اختیارات اور فیصلوں کی گونج میں جو آئین ہے وہ کہیں نہ کہیں صداؤں میں سنائی دیتا ہے، لیکن ہمیں عملی طور پر دکھائی نہیں دیتا. آئین میں اگر ہر چیز طے شدہ ہے تو یہ بار بار یہ ابہام کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم آئین کو فالو نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کہیں وہ آئین اس کو فالو کر لے. اب یہ من مرضی کے اوپر آئین میں تبدیلی یا ترامیم ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ ادھوری ہے، لیکن اس وقت جو مختصر قصہ ہے وہ یہی ہے کہ چاہے زمین پھٹ جائے یا آسمان گر جائے، الیکشنز اس ملک میں نہیں ہوں گے، کم از کم 14 مئی کو تو نہیں ہوں گے. اور اس کے پورے سٹینڈ آف میں ہم کہاں پہ ٹھہر جائیں گے، ہم کہاں پہ جائیں گے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. آپ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی.